دوستو، دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رانی کوٹ سندھ کے ضلع جامشورو کے علاقے کھیت در میں واقع ہے۔ اسے ملحقہ دیوار جو کسی حد تک دیوار چین کی مانند ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 32 کلومیٹر 20 میل ہے اور اونچائی 30 فٹ ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق اس دیوار کو سکندر اعظم، چندرگوڑیا، افتا اور تالپور حکمرانوں نے تعمیر کیا۔ قلعہ رانی کوٹ حیدرآباد سے جانب شمال 90 کلومیٹر دور کیرتھر پہاڑوں کے قریب واقع ہے۔ سندھی محقق بدرو آبرو کی تحقیق کے مطابق اس قلعے کا اندرونی رقبہ تقریباً 6000 ایکڑ 8.9 مربع میل علاقے پر پھیلا ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت اس نامی گرامی قلعے کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ویران اور بے آباد علاقے میں واقع ہے۔ جب اس کی باریکی سے تحقیق کی گئی تو دلچسپ انکشافات سامنے آئے۔ دنیا کی اولین انسانی بستیاں دریاؤں کے کنارے آباد ہوئیں تاکہ انہیں 24 گھنٹے پانی ملتا رہے۔ علاقہ کیرتھر میں ایک بڑی ندی اب رانی کوٹ ندی کے کنارے بھی 5000 سال قبل امری نامی بستی کی بنیاد پڑی، جس کے آثار قدیمہ قلعہ رانی کوٹ کے قریب ہی واقع ہیں۔ اس ندی کا پانی دریائے سندھ سے جا ملتا ہے جو تب 40 میل دور بہتا تھا۔ راستہ بدلنے کی وجہ سے اب دوری 20 میل رہ گئی۔ اس بستی کے آثار بتاتے ہیں کہ تب یہ علاقہ انسانوں کی گزرگاہ بن چکا تھا۔ خیال ہے کہ یہ وہ بستی سندھ کی تہذیب کا حصہ اور سندھ، پنجاب اور راجستھان کی دیگر بستیوں سے فراہ منسلک تھی۔ عصر قبل مسیح میں یونانی باختری سندھ پر حکومت کر رہے تھے۔ تب تک سندھ میں مشہور بندرگاہ بمبور کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ اس بندرگاہ کے آثار کراچی کے مضافاتی علاقے دھابیچی کے نزدیک واقع ہیں۔ انہی دنوں ایرانی نژاد قبائل سیتھی ساکا کا افغانستان میں اپنی سلطنت قائم کر چکے تھے۔ 70 قبل از مسیح میں سیتھی قندھار کے راستے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ بلوچستان پر قبضہ کرتے ہوئے وہ سندھ پہنچے تو کیرتھر کے پہاڑوں میں سیتھی اور یونانی باختری لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ امر بھی واضح کرتا ہے کہ علاقہ کیرتھر تب تک تجارتی قافلوں اور افواج کا راستہ بن چکا تھا، کیونکہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور راجستھان کی کئی گزرگاہوں کا وہاں سنگم ہوتا تھا۔ سیتھی کامیاب رہے اور انہوں نے سندھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاہم مشرقی ہندوستان پر حکمران ایک اور ایرانی نژاد قبائل پارتھیائی ان پر حملہ کرتے رہے۔ اسی دوران ایک اہم عالمی تبدیلی رونما ہوئی اور ایک اہم سلطنت روما وجود میں آئی۔ جلد ہی وہ اس زمانے کی اکلوتی سپر پاور بن گئی۔ تمام سپر پاورز کی مانند رومی بھی دنیا جہان کی لگژری اشیاء اپنے ہاں منگوانا چاہتے تھے۔ چین، تبت، ہندوستان اور افغانستان سے مختلف سامان، کھالیں، موتی، قیمتی پتھر، اونی کپڑے، لوہا، جانور، ریشم، کپڑے، مسالے، شیشم، اناج وغیرہ رومی سلطنت پہنچنے لگا۔ بدلے میں چینی، ہندوستانی اور افغانی سونے چاندی کے برتن، گلاس، سکے، شراب درآمد کرتے۔ 1 عیسوی تک جنوبی ایشیا اور چین سلطنت روما کے مابین ہونے والی اس تجارت کا سب سے بڑا مرکز بمبور کی بندرگاہ بن گئی۔ وجہ یہ ہے کہ وہی اپولوجائز، عدن، سکندریہ اور رومیوں کی اہم بندرگاہوں کے نزدیک ترین واقع تھی۔ چنانچہ چین، افغانستان، تبت اور ہندوستان سے کثیر سامان پہلے بمبور پہنچتا اور پھر جہازوں کے ذریعے باہر چلے جاتا تھا۔ اسی تجارت کے باعث کیرتھر کی بندرگاہ نے بہت اہمیت اختیار کر لی، کیونکہ بیرون سندھ سے آنے والے بیشتر تجارتی قافلے وہیں سے گزر کر بمبور جاتے، تو اس اہم تجارتی راستے کو دشمن کی دسترس سے محفوظ کرنے کے لیے سیتھیوں نے بستی امری کے نزدیک ایک بہت بڑا قلعہ بنایا، جہاں مستقل طور پر بہت بڑی فوج قیام کر سکے۔ کیوں قلعہ رانی کوٹ وجود میں آیا، رفتہ رفتہ سیتھی اور بستی امری سب ختم ہو گئے، مگر قلعہ قائم رہا۔ تب اس میں برج موجود نہ تھے۔ یہ 45 برج 1852 میں سندھ کے 2 تالپور حکمرانوں میر کرم خان اور میر مرداد علی خان نے تعمیر کرائے تاکہ وہاں توپیں رکھی جا سکیں۔ یہ قلعہ آج عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ سیتھی جو 400 عیسوی تک موجودہ پاکستان اور بھارت کے علاقوں پر حکومت کرتے رہے، قائم آہستہ آہستہ ان کی سلطنت سکڑتی رہی۔ آخر چندرگپت موریہ نے ان کی حکومت ختم کر ڈالی، مگر بھی سیتھیوں کے اثار ختم نہ ہوئے۔ ماہر بشریات کی روح سے جٹ، گجر، راجپوت، لوہار اور ترکھان کی نسلیں انہی سیتھیوں کی اولادیں ہیں۔